اکثر لوگ جو ہیں وہ رزق کے معاملے میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور کیونکہ بہت سارے مجھے میسیجز پہ آتے ہیں اور اس کے بارے میں نے پہلے بھی بات کی، لیکن ایک کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شخص بھی اپنی زندگی میں پانچ چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں دیتا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کو لے آؤ اور اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دو۔ جو شخص اللہ کا فرما بردار بن جائے گا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو رزق ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور رزق اس کو ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ جو شخص بھی کرے گا اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا، کثرت سے استغفار کرنا، اپنے گناہوں پہ توبہ کرنا، نادم ہونا، استغفار کرنا۔ جو شخص بھی یہ کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کثرت سے استغفار کرو، میں تمہیں مال عطا کروں گا۔ دوسرا عمل کیا؟ کثرت سے استغفار کرنا۔ تیسرا عمل کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا اس پہ شکر کرو۔ جب شکر کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شکر کے نتیجے میں تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں مزید بڑھاؤں گا۔ تم اپنے مال پہ شکر ادا کرو گے اللہ مال بڑھائے گا۔ تم اپنے جو بھی اللہ نے نعمتیں دی ان پہ شکر ادا کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مزید بڑھا دے گا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ جو شخص بھی صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کے مال میں کبھی کمی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھاتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو میں بڑھا چڑھا کے واپس کر دوں گا۔ آپ لوگوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ خرچ کرنا شروع کر دے گا۔ آپ لوگوں میں دینا شروع کریں، اللہ آپ کو دینا شروع کرے گا۔ آپ لوگوں کو زیادہ دینا شروع کر دیں گے، اللہ آپ کو زیادہ دینا شروع کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم تو خرچ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ اتنی زبردست بات بتا دی کہ ہم جب لوگوں پہ خرچ کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہم پہ خرچ کرے گا۔ ہم جب خرچ نہیں کرتے اور پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو چوتھی چیز کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، غریبوں کو دینا، مساکین کو دینا، ضرورت مندوں کو دینا، اپنے خاندان میں جو مشکل میں لوگ ہیں ان پہ خرچ کرنا۔ جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی مال کی کمی نہیں دیتا۔ پانچواں عمل کیا ہے؟ پانچواں عمل اپنے خاندان والوں کے ساتھ بنا کے رکھنا، صلہ رحمی، اپنے خاندان والوں سے تعلق نہیں توڑنا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی زندگی میں، اس کی جان میں، اس کی عمر کو بڑھا دے اور اس کے مال کو بڑھا دے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ تعلق مت توڑیں، تعلق بنا کے رکھیں۔ جو شخص بھی یہ 5 اعمال کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اس شخص کو رزق میں کمی نہیں دے گا اور اس کے رزق میں ہمیشہ برکت ہوگا۔